رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توأ وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلاة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، آج کی آخری 8ویں گفتگو کے اس حیات طیبہ کے سلسلے میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ حیات طیبہ ایک کامیاب زندگی پانا انسان کی فطرت میں ہے، ہر انسان چاہتا ہے، لیکن صرف چاہنا کافی نہیں ہے، بلکہ چاہنے کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے کہ اس چاہت کو عمل میں تبدیل کرے اور وہ چیز جو اس کے ذہن میں ہے، جہاں تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے گول تک، اس کے لیے عمل انجام دے۔ عمل کے سلسلہ خدمت میں عرض ہوا کہ ہر عمل کی ایک بیسک کنڈیشن ہے۔ حیات طیبہ اگر کوئی پانا چاہتا ہے تو اس کی ایک پرائمری کنڈیشن ہے کہ وہ ہے ولایت محمد و آل محمد، کہ جسے تفسیر کیا گیا ایمان کے ساتھ، اس نور کے ساتھ جو پروردگار متعال عطا کرتا ہے اسے، کہ جسے وہ حیات طیبہ دینا چاہتا ہو۔ پھر آپ خدمت میں عرض ہوا کہ عمل جب انسان کے پاس ولایت آ جاتی ہے تو بائی ڈیفالٹ یا آٹومیٹکلی جو ہے انسان اس مقام تک نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اس کے بعد وہ چیز جو اہل بیت نے بیان کی ہے اسے انجام دینا ہوتا ہے، اسے اختیار کرنا رہتا ہے، کہ جس سلسلے سے نیت اور یہ کہ نیت آخر تک رہے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم خدمت میں کچھ عرائض پیش کیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہر عمل سے پہلے علم ہونا بھی شرط ہے۔ اگر انسان بغیر علم کے کوئی عمل کر رہا ہے
تو اس عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر آگے خدا متعال نے سورہ نحل کی 97 نمبر کی آیت میں فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ من عمل صالحا من ذکر او انثى، وہ انسان کے جو عمل صالح انجام دے رہا ہے اور فرق نہیں کرتا ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ایک شرط اس کے اندر ہونا ضروری ہے، وَهُوَ مؤمن، مؤمن ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ مومن کی بیسک شرط جو تھی وہ ولایت تھی، لیکن اس مومن ہونے کے یا اس ادعا کے کہ میں مومن ہوں اس کے کچھ آثار ہونے چاہیے، کہ کچھ آثار آپ کی خدمت میں گزشتہ 2 مجالسوں میں عرض کے امام سجاد علیہ السلام کی روایت کے ضمن میں۔ آج ایک اور مسئلہ کہ جو بہت مہم ہے مومن کے لیے، وہ یہ ہے کہ پروردگار متعال نے جو اسے نعمتوں کو عطا کیا ہے، پروردگار متعال فرماتا ہے وَأَنَعَمَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کہ ہم نے انسان کے اوپر نعمتوں کو بھیج دیا ہے۔ یہ نعمت کچھ ظاہری ہوتی ہے، کچھ باطنی ہوتی ہے۔ تو آئے دیکھیں مومن جب پروردگار متعال نے نعمت نوازا ہے تمام انسانوں کو، تو مومن کا نظر کیا رہتا ہے، مومن کس طریقے سے نعمتوں کو دیکھتا ہے؟ اس لیے کہ آج ہم اطراف میں جو بھی دیکھ رہے ہیں لطف پروردگار ہے۔ خود خدا فرماتا ہے وَأَن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم چاہو کہ پروردگار کی نعمتوں کو شمار کرو، گننا چاہو تو تم گن نہیں پاؤ گے۔ لیکن بہت سی بار یہی نعمتیں انسان کے لیے نقمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پروردگار نے یہ نعمتوں کو انسان کو عطا کیا تاکہ ان نعمتوں کے ذریعے سے وہ اپنے مقصد تک پہنچ سکے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ انسان خدا متعال کی بندگی کر سکے، اس لیے کہ حیات طیبہ خدا کی بندگی میں ہے۔ اور انسان بہت سے اوقات ان نعمتوں کو استفادہ تو کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ خدا سے نزدیک ہو، خدا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ چیز جو پروردگار متعال نے نعمت کے عنوان سے دی تھی وہ تبدیل ہو جاتی ہے نقمت میں، یعنی وہ راستہ جو پروردگار متعال نے قرار دیا تھا اور وہ چیزیں جو راستے میں رکھی تھی تاکہ انسان ان چیزوں کے ذریعے سے خدا تک پہنچے، وہی راستہ اسے دور لے کے جاتا خدا متعال سے۔ اور پروردگار متعال نے قرآن کے اندر بہت تاکید کی ہے کہ دیکھو انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ دیکھو تمہاری اولاد اور تمہارے پاس پیسہ مال جو بھی رکھا ہوا ہے، سرمایہ رکھا ہوا ہے، سب کچھ باعث آزمائش ہے۔ غرور میں نہیں آ جانا، اگر ہم نے تمہیں کبھی زیادہ دیا تو غرور میں نہیں آنا، اور اگر کم دیا ہے تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ سورہ فجر میں آپ دیکھیں پروردگار فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ جب ہم خدا متعال فرماتا سورہ فجر میں مراجعہ فرمائیے گا کہ اگر ہم انسان کو نعمت عطا کرتے ہیں کس لیے؟ تاکہ ہم اس کی آزمائش لے سکیں، اور جب آزمائش لینے کے ہم اسے نعمت عطا کرتے ہیں اور نعمت فراوان عطا کرتے ہیں تو انسان یہ سوچتا ہے کہ پروردگار کے نزدیک میرا ایک اونچا مقام ہے، میں خدا سے بہت نزدیک ہوں تبھی تو خدا مجھے دے رہا ہے۔ لیکن پروردگار کہہ رہا نہیں، زیادہ دینا معیار نہیں اچھائی کا، اسی طریقے سے کم دینا۔ پھر فرمائے وَإِذَا مُبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور اسی اگلی آیت میں فرماتا ہے پروردگار کہ اب جب ہم انسان کو واپس آزمانا چاہتے ہیں اور اس کی نعمت کو، اس کی رزق کو کم کر دیتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ پروردگار نے میری توہین کر دی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری نگاہ نعمتوں کے سلسلے سے ابھی صحیح نہیں ہوئے۔ وہ نگاہ جو اہل بیت ہم علیہ السلام ہمیں دینا چاہتے ہیں اس طریقے سے ہماری دیدگاہ، ہمارا ورلڈ ویو نہیں بنا ہے نعمتوں کے سلسلے سے۔ دیکھیں سورہ قصص میں آیت نمبر 76 سے 83 تک مراجعہ فرمائیے گا۔ سورہ قصص آیت نمبر 76 سے 83 پروردگار ایک داستان نقل کرتا ہے قارون کی۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور 6-7 آیت مراجعہ فرمائیے گا کہ جہاں پہ خدا متعال فرماتا ہے کہ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، قوم موسیٰ میں سے تھا، ٹھیک، اور پروردگار متعال نے اسے اتنا خزانہ عطا کیا تھا، خزائن من عندنا، پروردگار فرماتا ہے ان کو خزانہ جو ہم نے عطا کیا تھا۔ اب جیسے خدا متعال خزائن عطا کر دے سوچو اس کو کتنا ہوگا، اور خود آیت میں خدا فرماتا ہے کہ اتنا خزانہ تھا اس کے پاس کہ کچھ اسٹرانگ لوگ صرف اس خزانے کی چابیاں اٹھا کر چلتے تھے۔
خزانہ اتنا زیادہ تھا کہ جس کی چابیاں اتنی زیادہ تھی کہ کچھ لوگ کو اس قارون نے رکھا تھا صرف چابیاں اٹھانے کے لیے. پرانے زمانے میں فنگر سینسرز تو تھے نہیں کہ انسان جو فنگر لگا کے چلا جائے اندر. تو قارون نے کئی افراد کو رکھا تاکہ صرف اس کو چابیاں اٹھا سکے خزانے کی. اب جب یہ انسان لوگوں کے درمیان آتا تھا، قوم بنی اسرائیل میں آتا تھا، تو لوگ کہتے تھے پروردگارا کاش تو اتنا ہمیں بھی دیتا، کتنا سارا ایک انسان کو دے دیا اور دوسرے کو اتنا کم دیا. پھر فرمایا کہ قارون اس نعمت کے ذریعے سے جو اس کے پاس رکھی گئی تھی، جب بھی وہ لوگوں کے درمیان چلتا تو افتخار سے چلتا، شان و شوکت سے چلتا کہ دیکھنے والا کہتا کہ وہ قارون آ رہا ہے. یعنی اس قدر شو آف تھا، اس طریقے سے لوگوں کے درمیان چلتا تھا، بوسٹ کرتا تھا اپنی پراپرٹی کو، اپنے مال کو، کہ لوگوں کے درمیان یہ تھا کہ یہ قارون آ رہا ہے. پھر لوگ اس کو نصیحت کرتے تھے، اے قارون ٹھیک ہے اللہ نے تمہارے اوپر فضل و کرم کیا ہے، لیکن دیکھو یہ حساب ہوگا اس کا، یہ جو تمہیں پروردگار نے عطا کیا ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت پر خرچ کرو. جو لوگ کے جس کا حق ہے تمہارے اوپر خدا نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم دوسروں کو بانٹو، ان کو بانٹنے میں کوتاہی نہیں کرو. ہاں لیکن ساتھ ہی ساتھ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تم جب دے بھی رہے ہو لیکن دنیا میں تمہارا بھی حق ہے. دنیا میں آپ کو جو خدا نے نعمتیں دی ہے اس کا استفادہ بھی کرو، اس کا استعمال بھی کرو، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ تم لوگوں کے درمیان انگوش نما ہو جاؤ. اسلام نے بہت تاکید کی کہ انسان ایک ایسی زندگی جیے کہ جو سوشل سٹینڈرڈ کے مطابق ہو، جس سوسائٹی میں انسان رہتا ہے اس کے مطابق ہو. لیکن کبھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ افراد اس قدر زندگی کرتے کہ انگوش نما ہو جاتے، یعنی سوسائٹی ایک قدم اوپر جانے کی کوشش کرتے. اسلام نے کہا جو سوسائٹی کا نارمل لیول ہے اس حساب سے، اس سٹیٹس پہ رہو. تو یہ انسان کے پاس جو اتنی دولت تھی قارون کے پاس، وہ اس دولت کو بجائے اس کے خدا کی راہ میں خرچ کرے، یہ نکتہ ہے، بجائے اس کی خدا کی راہ میں خرچ کرے فساد کے لیے خرچ کرتا تھا، اس سے گناہ کرتا تھا، دوسروں کو گناہ کی طرف ترغیب دیتا تھا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ تو پروردگار متعال نے ایک وقت حکم دیا کہ اے زمین قارون کو اپنے پوری جائیداد کے ساتھ نگل لے. اب جب وہ لوگ کے جو یہ دیکھا کر رہے تھے کہ قارون کے پاس اتنی دولت ہے، تو وہاں کے جو علماء تھے کہ جن کے پاس معرفت تھی پروردگار کی، نہ علماء یعنی وہ لوگ کے جو مولانا تھے یا اوزا گئے تو پہ نہیں، جن کے پاس معرفت تھی پروردگار متعال کی، وہ ان سے کہتے تھے دیکھو وہ لوگ کے جو ایمان لے کر آتے ہیں، وہ لوگ کے جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، اور وہ لوگ کے جو صبر کرتے ہیں. دیکھیں حیات طیبہ کے لیے بھی یہ ساری شرطیں تھی، جو ایمان لے کر آتے ہیں پروردگار پر، اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح انجام دیتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں لوگوں کے سامنے جو خدا نے ان کو دیا ہے اس کے سامنے جو صبر کرتے ہیں، ان کے دل میں حسد، کینہ، لالچ نہیں آتی ہے، تو پروردگار متعال انہیں قیامت کے دن اس سے کئی گنا زیادہ دے گا. لیکن ذرا ان کے دل میں خواہش تھی کہ کاش ہمارے پاس بھی آ جاتا تو ہم بھی کچھ کر لیتے. تو پروردگار متعال نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قارون کو اور اس کی پوری مال و جائیداد کو لے کر نگل جا. آیات میں موجود ہے، آیت سورہ قصص آیت نمبر 76-83 کے بیچ میں یہ داستان کہا کہ اس کو جو ہے نگل لے. اب جو ہے زمین نے اس کو نگل دیا. اب وہی لوگ کہ جن کے دل میں حسرت تھی کہ اے کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال و دولت ہوتا، وہی کہہ رہے کہ ہاں بالکل خدا جانتا ہے کہ کس شخص کو عطا کرے اور کس شخص کو عطا نہ کرے. گویا یہ کہ کہہ رہے کہ چلو بہتر ہے کہ ہمیں ان چیزیں عطا نہیں ہوئی، اللہ ہماری عاقبت بھی اسی کے جیسے ہو جاتی. شخص آتا ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس اور عرض کرتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ میں بہت فقیر انسان ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دے. امام صادق نے کہا کہ بس اتنی ساری نعمتیں ہیں تو کہاں فقیر ہے؟ کہا نہیں مولا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، آپ کون سی نعمت کی بات کر رہے ہیں، میرے گھر میں فاتح ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہا نہیں تو مالدار ہے؟ تو کہا مولا نہیں ہے میرے پاس. تو امام فرماتے کہ اے شخص اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے دعا کر دیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے وہ نعمت جو پروردگار متعال نے تجھے دی ہے ہمیں دے دے واپس.
تو وہ شخص کہتا ہے مولا کون سی نعمت کی بات کر رہے ہیں؟ تو امام فرماتے وہ نعمت ولایت جو تیرے دل کے اندر ہے تو مجھے دے دے، دنیا کی تمام مال و دولت کو میں تیرے قدموں میں رکھ دوں گا۔ شخص کہتا ہے کہ مولا یہ تو کوئی معاملہ نہیں ہوا، وہ چیز جو اتنی گرا ہے، وہ چیز جو اتنی ہیوی ہے وہ میں دے دوں اور اس کے مقابلے میں دنیا کی تمام چیزیں لے لوں؟ یہ معاملہ جو ہے معاملہ صحیح نہیں ہے۔ گویا یہ کہ در اہل بیت پر آنا سب سے بڑی امیری ہے، اور انسان اگر دروازے اہل بیت پر آ جائے اور دنیا کی کوئی بھی چیز اس کے پاس نہ ہو تب بھی فقیر ہے وہ، بولو دنیا کا قارون ہو، بولو دنیا کا فرعون ہو۔ تو اب دیکھیں انسان پروردگار متعال جب کسی کو نعمت ظاہری دیتا ہے تو اس پہ افتخار کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس نعمت باطنی آ جائے، یعنی کسی کے پاس نعمت ولایت محمد و آل محمد علیہم صلوات اللہ آ جائے، تب اس کے لیے فرق نہیں کرتا ہے کہ یہ نعمت ظاہری کو پروردگار کم دے یا زیادہ دے، اس لیے کہ معیار نعمت کا کم اور زیادہ نہیں ہے، بلکہ معیار یہ ہے کہ اس نعمت کو جو پروردگار متعال نے تمہیں عطا کی ہے اس کو کہاں پر خرچ کر رہے ہو۔ گزشتہ مجلس کو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ نعمتیں یا وہ علامتیں جو امام صادق علیہ السلام نے امام سجاد علیہ السلام نے فرمائی تھی، اس میں سے ایک کیا تھا؟ الصدقۃ عند القلہ، جب کم ہوتا ہے تب بھی دیتا ہے، اس لیے کہ مائنڈ یہ ہے، مائنڈ ویلیو یہ ہے، پرنسپل ویلیو یہ ہے کہ اگر انسان دے رہا ہے تو گویا اس کا نقصان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں جنت خرید رہا ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں اور رضائے پروردگار خرید رہا ہے، نہ صرف آخرت میں بلکہ پروردگار متعال اس سے بہت زیادہ کریم ہے کہ صرف آخرت کے لیے رکھے، بلکہ اس دنیا میں بھی اسے عطا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلی چیز جو قرآن نے بھی تاکید کی ہے اموال کے سلسلے میں، کہ ہم اپنی نگاہ جو ہے مال اور اپیرنٹ پوزیشنز، جو مٹیریل پوزیشنز ہیں ہمارے پاس، اس کے نسبت ہماری دیدگاہ کو صحیح کرے، اپنی نگاہ کو صحیح کرے کہ انسان کا ہونا نہ یہ علامت ہے خدا کے نزدیک عزیز ہونے کی، اور نہ ہونا نہ ہی یہ علامت ہے۔ اگر انسان خدا نخواستہ کوئی بیماری میں مبتلا ہو رہا ہے تو نہ یہ دلیل ہے کہ خداوند اسے نہیں چاہتا ہے، اور نہ ہی اگر اس کا جسم جو ہے سالم ہے، صحیح ہے، یہ دلالت ہے کہ پروردگار متعال اسے چاہتا ہے، بلکہ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مہم یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس کتنا ہے، مہم یہ کہ تم اسے کہاں پر یوز کر رہے ہو۔ تو یہ پہلی چیز کہ جو نعمت دنیاوی ہے دنیا والے بھی اسے بڑی نعمت مانتے ہیں، اور پروردگار متعال نے بھی قرآن میں اس کو ذکر کیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ دوسری نعمت جو ہے جو پروردگار متعال دیتا ہے وہ اولاد کی نعمت۔ بائی ڈیفالٹ جو چیزیں خدا متعال عطا کرتا ہے سب کچھ نعمت ہے، اس لیے کہ پروردگار متعال دے رہا ہے، خیر مطلق دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے کہ جہاں پر جس کے یہاں پر کوئی بھی بری چیز پائی نہیں جاتی ہے، تو پروردگار متعال جو بھی دے رہا ہے اچھی دیتا ہے، لیکن انسان اس کے یوزیج سے جو ہے اس چیز کو خراب کر دیتا ہے، اس مسافر کے جیسے کہ جس کو وسائل دیے گئے تاکہ مقصد تک پہنچے، لیکن آدھے راستے میں دنیا کی اٹریکشن جو ہے اس کو اتنے جذب کر لی تھی اپنی طرف، اتنا مرغوب کر دی تھی اپنی طرف کہ وہ بھول جاتے کہ وہ کہاں کے لیے نکلا تھا، وہیں پہ پھنس جاتا ہے۔ تو پہلی نعمت مال کے سلسلے سے تھی۔ دوسری نعمت جو ہے وہ ہے اولاد کی نعمت۔ اولاد بھی جو ایک ٹیسٹ ہے لیکن بائی ڈیفالٹ اچھی ہے۔ بائی ڈیفالٹ یہی اولاد، اگر انسان، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر انسان کوئی گزر جائے دنیا سے تو صرف 3 چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا پروانہ اعمال نامہ اس کا کھلا رہتا ہے۔ ایک، اگر وہ عالم ہو، ایسی کوئی چیز اس نے لکھی ہو کہ قیامت تک لوگ اسے، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو وہ عالم کے لیے ثواب لکھا جائے گا۔ 2، اگر آپ نے کوئی ایسا کنٹریبیوشن کیا، جیسے مسجد بنائی، جیسے سینٹر کے لیے جو ہے آپ نے ہیلپ کی، تو اگر یہ ہیلپ ہوئی اور یہ جب تک یہ سینٹر قائم رہے گا تب تک جو ہے آپ کے لیے بھی ثواب لکھا جائے گا۔ اور تھرڈ چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک اولاد سے صالح ہو، ولد صالح ہو، اور جب تک یہ ولد صالح یا اس کی نسل چلتی رہے گی، ثواب کا کام کرتی رہے گی، تو آپ کے لیے بھی ثواب لکھا جائے گا، ہمارے لیے ثواب لکھا جائے گا، ہمارے پاس بھی الحمدللہ اگر ایسی اولاد ہوئی تو۔ ایک بار امام صادق علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ قبرستان سے گزر رہے تھے، وہاں پر عذاب ہو رہا تھا، 1 سال بعد وہیں سے ان کا گزر ہوتا ہے، تو دیکھا یہاں پر رحمت نازل ہو رہی ہے، کہا رک جاؤ یہاں پر،
اصحاب نے کہا یا نبی اللہ پہلے آپ نے کہا جلدی چلے، آپ کہہ رہے سلو چلو، ماجرا کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ پہلے جب ہم یہاں سے جلدی گزر رہے تھے تو اس پر عذاب نازل ہو رہا تھا، ابھی جو ہے اس پہ رحمتیں نازل ہو رہی۔ فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کا ایک بیٹا تھا کہ جو ابھی خدا کو ماننے لگا ہے اور خدا کو ماننے کے ساتھ ساتھ یتیموں کا بھی خاص خیال رکھتا ہے، تو ان دو صفات کی وجہ سے پروردگار متعال نے اس کے والدین پر، اس کے ماں باپ پر رحمت فرمائی ہے۔ تو بائی ڈیفالٹ اولاد کا ہونا ایک بڑی رحمت ہے، بڑی نعمت ہے، لیکن یہ ایک فتنہ بھی ہے، ایک ٹیسٹ بھی ہے۔ اب دیکھیں زبیر، طلحہ و زبیر کی داستان جو واقعہ اپنی جو بہت معروف ہے اور اکثر لوگ سنتے ہوئے ہوں گے۔ زبیر وہ انسان ہے، شاید یہ نیا ہو، زبیر وہ تنہا انسان تھا کہ جب ثقیفہ کے بعد لوگ لکڑیاں لے کر جناب سیدہ کے دروازے پر آئے تھے، دروازے کو گرانے کے لیے، جلانے کے لیے، تو زبیر وہ تنہا بندہ تھا کہ جس نے اپنی تلوار نکالی اور ان کے سامنے کھڑا ہوا کہ میں تم اس کام کو نہیں کرتا، توہین رسالت کرنے نہیں دوں گا میں تمہیں۔ زبیر یعنی کوئی عام انسان نہیں تھا نسبت اہل بیت علیہ السلام کے۔ جب یہ لوگ لکڑی لے کر آئے تو اکیلا کھڑا ہوا، کہا کہ میں دفاع کروں گا، اس کی تلوار کو لیا گیا، اس کو خود کو مارا پیٹا گیا زبیر کو۔ یعنی ایسا انسان ہے وہ، اچھا انسان تھا۔ لیکن جنگ جمل میں کیا ہوا؟ جنگ جمل امام علی کے مقابلے میں آ گیا، تو امام نے سے کہا زبیر یہاں آنا۔ زبیر جاتا ہے امام کے پاس اور گفتگو ہوتی ہے۔ کہا زبیر کیا تم نے یہ نہیں سنا تھا رسول خدا سے کہ جو علی سے جنگ کرے گا وہ جہنمی ہے؟ علی سے جنگ نہیں کرنا، جو علی کو چاہتا ہے میں اسے چاہتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں اسے خدا چاہتا ہے، جو علی سے دشمنی کرے وہ میرا دشمن ہے، جو میرا دشمن ہے خدا کا دشمن ہے۔ زبیر کہتا ہے کیوں نہیں مولا، یاد ہے مجھے۔ تو کہا پھر بھی تم مجھ سے جنگ کرنے آیا ہے اور اپنے آپ کو جہنم کے لیے آمادہ کر رہا ہے۔ تو زبیر کہتا ہے کہ معذرت غلطی ہو گئی، اور اس جنگ جمل سے زبیر چلا جاتا ہے، رکتا نہیں ہے زبیر جنگ جمل میں، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب اصحاب جمل کو خبر ہوئی کہ زبیر نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور وہ علی کی دشمنی نہیں کر رہا ہے، ابھی علی کے ساتھ نہیں ہے لیکن علی سے دشمنی بھی نہیں کر رہا ہے ابھی، تو خود اصحاب جمل نے، خود زبیر کے ساتھیوں نے زبیر کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا، ایک وقت جب امام وہاں سے گزر رہے تھے، اس کی قبر کے پاس سے گزرے، تو فرمایا زبیر کان منا۔ یہ منا والی تعبیر آپ نے معاملہ سلمان کے لیے سنی گا، سلمان منا اہل البیت، لیکن امام علیہ السلام فرما رہے زبیر کان منا، زبیر ہم میں سے تھا۔ کب تک کے لیے؟ جب تک کہ عبداللہ، اس کا بیٹا جو عبداللہ بن زبیر کے نام سے مشہور ہے، جب تک کہ عبداللہ دنیا میں نہیں آیا تھا۔ جیسے عبداللہ دنیا میں آیا، عبداللہ بڑا ہونے لگا، دنیا کی مادیات کی چیزیں اسے کھینچنے لگی اپنی طرف، تو اپنے بیٹے کی محبت میں اسے اندھا کر دیا ہمارے نسبت۔ تو دیکھیں وہ انسان کی جو منا تھا، جو امام علی فرما رہے ہم میں سے تھا، ایک اولاد نے آ کے کس طریقے سے اس کی تقدیر کو خراب کر دیا۔ اسی طریقے سے خدا نے متعال جب کسی کو اولاد دے رہا ہے تو یہ معیار نہیں ہے کہ خدا اسے زیادہ چاہتا ہے، اور اگر خدا کسی کو اولاد نہیں دے رہا ہے تو یہ بھی معیار نہیں ہے کہ خدا نے اسے نہیں چاہتا ہے۔ چاہنے اور نہ چاہنے کا معیار یہ کہ اگر تمہیں دے رہا ہے تو تم اسے کس طریقے سے تربیت کر رہے ہو، آیا یہ تمہارے لیے قیامت کے دن کام آئے گا یا تمہارے خلاف آ کے گواہی دے گا، اور اگر نہیں دے رہا ہے تو آیا تم صبر کر رہے ہو اس کے اوپر، جس طریقے سے کل عرض ہوا کہ جو صبر کرتا ہے پروردگار متعال سے بغیر حساب عطا کرے گا۔ صبر کر رہے ہو یا کہ نہیں خدا سے گلا شکوہ ہے کہ خدا نہیں ملا تھا، سب کے پاس اتنی ساری تو نے نعمت دی مجھے نہیں دی۔ اس لیے کہ معیار نعمت کا دینا نہیں ہے، چیز کا دینا یا نہ دینا نہیں ہے، بلکہ معیار یہ کہ نعمت ہے یا نقمت ہے، یہ کہ انسان کہاں خرچ کر رہا ہے اسے، اور اگر نہیں دے رہا ہے تو کس طریقے سے اس کا عکس العمل کر رہا ہے۔ یہ دو چیز جو بہت آیات میں ہمیں ملتی ہے کہ جو ہے اولاد کے سلسلے سے اور مال کے سلسلے سے۔ دوسری چیز احادیث سے ہمیں استفادہ ہوتی ہے، جس سے فائدہ اٹھا سکتے احادیث میں، وہ یہ ہے، لیکن اس کو عرض کرنے سے پہلے ایک بار گزارش ہے کہ آپ لوگ سب مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تیسری چیز جو فرمایا وہ جوانی ہے، جوانی۔ پروردگار قبر کے اندر یہ سوال نہیں ہے کہ تم نے بچپن میں کیا کیا،
تم نے بڑھاپے میں کیا کیا؟ سوال جو ہوگا انسان کی جوانی سے ہوگا، اس لیے کہ جوانی کے ٹائم پر، جوانی کے موقع پر انسان کے ہارمون زیادہ ایکٹیو ہے، دنیا کی کھچاؤ سے زیادہ اپنی طرف کھینچتی ہے، دنیا کی چیزوں سے زیادہ پسند آنے لگتی ہے، لذتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ. تو اس وقت پہ دوران جوانی میں، جوانی کے دوران میں انسان آیا پروردگار کی مرضی کے مطابق اپنی جوانی گزاری اس نے، یا ہے کہ خدا نخواستہ یہ جوانی کا اس نے غلط فائدہ اٹھایا. جب بازو میں زور تھے تو خدا نخواستہ ظلم کرنے لگا، جب چھوٹا تھا تو ماں باپ کی باتوں کو مانتا تھا، لیکن جب بڑا ہو گیا، جب زبان تھوڑی کھلنے لگی، جوان ہوا، تو ماں باپ کو بتانے لگا، ڈانٹنے لگا. الیاذ باللہ. انفارچونیٹلی ایسے ایگزامپل بہت سارے ملتے. تو جوانی جو اس کی تھی کہاں پر استعمال کی اس نے؟ خدا نخواستہ گناہ اور شہوت رانی میں، عیش و عیاشی میں صرف کی. یہ کہ نہیں، جوانی کے دوران بھی نماز شب کے پابند تھے، نماز کے پابند تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، اگرچہ سخت تھا ان کے لیے. اس کے لیے وہ عبادت کے جس میں سختی ہو اس کا اجر بھی اسی حساب سے ہے. مومن کی شرط میں سے ایک تو ولایت تھی، اور ایک شرط یہ کہ یؤمنون بالغیب. سورہ بقرہ کی دوسری آیت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. وہ لوگ جو ایمان رکھتے غیب کے اوپر، ثواب یہ جو فرما رہے پروردگار کے بغیر حساب ہے دیا جائے گا، اس پر انسان واقعاً اعتقاد رکھے کہ پروردگار عطا کرے گا، اس کا بخل نہیں ہے. نہ صرف آخرت میں، آخرت میں بات یہ ہے کہ بغیر حساب دے گا، اس دنیا میں بھی دیتا ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ تم اپنا رابطہ خدا سے صحیح کر لو، خدا مطلب تمہارا رابطہ دوسرے سے صحیح کر دے گا. ایک شخص تھا، اصحاب پیغمبر میں سے تھا، رسول کے ساتھ گھومتا رہتا تھا صبح و شام، لیکن رات میں جو لوگوں کے یہاں پہ چوری کرتا تھا. جب رسول کے ساتھ گھومتا تو اسے پتا ہوتا تھا کیا ہو رہا ہے پورے شہر میں. رات جب ہوتی تھی اور جہاں پہ زیادہ وہ تھا کہ وہاں پہ انسان جا کے آرام سے چوری کر سکتا ہے، وہاں وہ چوری کرتا تھا. ایک رات ایسی آئی کہ اس کو پتا چلا کہ فلان جگہ پہ ایک بیوہ ہے اور مال بھی بہت ہے، اور اس کا شوہر ابھی ابھی گزرا ہے، زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے، جوان ہے. وہ جاتا ہے چوری کرنے کی قصد سے، چھت پر چڑھا، نماز شب کا ٹائم تھا، شب پر چڑھا، جا کر دیکھا کہ مال تو بہت سارا ہے اور سامنے وہ عورت جو ہے لیکن نماز شب پڑھ رہی ہے. تو ایک بار اس نے سوچا کہ اگر میں جاتا ہوں تو مال بھی مجھے ملے گا اور خواہشات بھی پوری ہوگی. لیکن جب دیکھا کہ نماز شب پڑھ رہی ہے تو اس کے ذہن میں خیال آیا اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ اگر خدا نہ خواستہ کل مجھے موت آ گئی تو مجھے کیا، میرا کیا ہوگا؟ اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اپنے آپ کو گناہوں سے روکو، برائی سے روکو، تو ہمیشہ موت کے یاد میں رہو. جتنا تم موت کو یاد کرتے رہو گے اتنا تم برائیوں سے، گناہوں سے دور ہوتے جاؤ گے. اب اس کے ذہن میں خیال ہے کہ اگر میں کل مر گیا تو کیا کروں گا؟ تو کہا جانے دو، آج تھوڑا اسپرچل لگ رہا ہے مجھے، آج ایسے کام نہیں کرتا ہوں میں. اتر گیا، باہر آ گیا، نہیں چھت سے اتر گیا اور اپنے گھر چلا گیا. اگلے دن جب صبح ہوگی پیغمبر آئے مسجد میں، شخص بھی پہنچ گیا مسجد میں. اب جو ہے کچھ وقت کے بعد گفتگو ہوئی اور دیکھا کہ یہی خاتون آ رہی ہے واپس. اب اس سے لگا کہ خدا نخواستہ نے جا کر دیکھ لیا ہو، رسول سے شکایت کر دے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ خاتون آئی، کہتی یا رسول اللہ، میں ایک بیوہ ہوں، میرے شوہر کچھ وقت پہلے گزر گیا ہے اور مجھے ایسا خوف آ رہا ہے کہ میرے چھت پر کوئی ہے کہ جو میرے گھر میں چوری کرے گا، خدا نخواستہ بد اخلاقی کرے گا. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ایسے انسان سے شادی کروائیے کہ جس کے اندر خدا کا خوف ہو، اور مجھے اسے کچھ چاہیے بھی نہیں، اس لیے میرے پاس دنیا کی مال سبھی کچھ موجود ہے. تو رسول خدا نے اس شخص سے کہا کہ اے شخص، کیا تو شادی کرنا چاہے گا اس سے؟ تو شخص فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں اس میں تو ہاں. اور رسول خدا نے ان دو کی شادی کر دی. پھر ایک کچھ ایام کے بعد جو ہے شخص ایسے مسکراتا رہتا ہے. تو اس کے زوجہ پوچھے تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں وہ خدا نے متعال نے جو وعدہ دیا تھا میں اسے دیکھتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ خدا کس قدر اپنے وعدے کو نبھاتا ہے. پوچھا کیا مطلب؟ کہا وہ انسان کی جس کی تم شکایت کرنے آئی تھی کہ فلانی میں کوئی مجھے لگتا ہے کہ میرے چھت پر ہے، چور ہے، اندر آ کے چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، وہ انسان میں تھا.
تو کہا پھر تم نے کیوں چوری نہیں کی تھی؟ کہا مجھے خدا کا خوف آیا تھا کہ اگر میں جو ہے کل اگر مر جاتا ہوں تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا. تو میں اس دن جو ہے اس نیت سے پیچھے ہٹ گیا اور اگلے دن تم نے جو ہے پروپوزل بھیجا. یعنی پروردگار متعال اگر انسان خدا کی خاطر کوئی گناہ کو ترک کرتا ہے, کوئی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے, قیامت میں جو دے گا وہ تو اپنی جگہ پر, لیکن اس دنیا میں بھی کمپنسیٹ کرتا ہے. تو یہ تیسری چیز کہ انسان جوانی کے عالم میں کیا کرتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جوان ہے تو بہت سا گناہ بھی کرتا ہے وہ, لیکن حدیث قدسی ہے یہ کہ پروردگار فرماتا ہے کہ مجھے وہ جوان توبہ کار, وہ جوان کی جو توبہ کرتا ہے وہ زیادہ پسند ہے کمپیئر ٹو ایک عابد کے جو بزرگ سال ہو. بوڑھا ہے, عابد ہے, اپنی جگہ کو بھی بہت ریسپیکٹیبل ہے, لیکن کمپیئر ٹو یہ جوان کے جس کو دنیا کھینچے جا رہی ہے اپنی طرف, اور یہ جوان جو ہے اپنے آپ کو وہاں سے کٹ کر کے خدا کی راہ میں آنا چاہ رہا ہے, یہ زیادہ محبوب ہے, یہ زیادہ پسندیدہ ہے. بولو پھر انسان ہزاروں گناہ کیوں نہ کیا ہو. شخص امام کے ہمیں بہت گناہ کیے ہیں, تو امام نے یا رسول خدا تھے یا امام تھے, مجھے ابھی کنفیوز ہو رہا ہے, تو فرمایا کہ یہ بتا تیرے گناہ زیادہ ہے یا پروردگار کی رحمت زیادہ ہے. شخص کہتے ہیں کہ بلا شک پروردگار کی رحمت زیادہ ہے. تو کہا کہ اگر پروردگار کی رحمت زیادہ ہے تو جتنے بھی گناہ کیا ہو خدا کا سب بخش سکتا ہے, سب کچھ معاف کر سکتا ہے. توبہ کرو, خدا کی طرف آنے کا ایک قدم بڑھاؤ, پروردگار 10 قدم تمہاری طرف آتا ہے. تو یہ تیسری. چوتھی چیز فرمایا کہ انسان کو جاؤ مقام کی بہت طلب رہتی ہے. انسان چاہتا ہے بہترین پوزیشن مل جائے اسے, کبھی گورنمنٹ جاب مل جائے اسے, کبھی جو ہے فلان جاب مل جائے, فلان چیز کا مینیجر بن جائے. یہ ساری چیزیں کبھی ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ یہ ساری چیزوں کی وجہ سے, یہ ساری ڈسٹریکشنز کی وجہ سے انسان جو مقصد ہے کہ وہاں پر پہنچنے کے بعد کرنا کیا وہ بھول جائے. حضرت سلیمان کو اگر ملک بھی دیا جا رہا ہے وہ اس لیے نہیں کہ تاکہ وہ اپنی حکومت کرے بغیر کسی ہدف کے, ہدف یہ ہے کہ اس حکومت کے اندر بندگی کرنا ہے سب کو. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے دنیا میں تاکہ دنیا کو مسجد بنائے. یعنی ہم اگر بازار جا رہے تو ہمارا بازار میں جانا عبادت ہو, اگر ہم کچھ خرید رہے خریدنا عبادت ہو, اگر کچھ کام کر رہے تو ہمارا کام کرنا عبادت ہو, اگر ہم سو بھی رہے ہو گھر پر تو ہمارا سونا بھی عبادت ہو. پیغمبر آئے تھے تاکہ ہماری زندگی کو زندگی عبودیت بنا سکے. لیکن دشمنان اہل بیت, دشمنان پیغمبر یا شیاطین انس اور جن کی کوشش یہ ہے کہ اس دنیا کو میکدہ بنا دے کہ جہاں پر لہو و لعب ہو, صرف انٹرٹینمنٹ ہو, دن رات جو ہے انٹرٹینمنٹ سے بھری ہو انسان کی زندگی, اور ظاہر میں انسان کو لگ رہا ہے کہ لذت آ رہی ہے اسے. لیکن جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے, جب اس کا ساتھ شیطان چھوڑ دیتا ہے, تب اسے پشیمانی ہوتی ہے کہ ارے میں نے کیا کر دیا, پوری عمر میں نے ان چیزوں میں گوا دی, حالانکہ میں کیا کیا کر سکتا تھا. تو مقام جا کی محبت عمر سعد کربلا کے واقعے میں کئی بار اصحاب امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد سے ملاقات کی. کہا عمر سعد تو جانتا ہے تو کس کے اوپر پانی بند کر رہا ہے؟ فرمایا ہاں یہ نواز رسول ہے. کہا تو نواز رسول کے اوپر پانی بند کر رہا ہے اور تو سوچا تو جنت میں جائے گا. عمر سعد کہتا ہے کہ نہیں مجھے پتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا, اور ہر وہ انسان کے جو رسول خدا کے نواسے کے سامنے کھڑا رہے گا جہنم میں جائے گا, مجھے پتا ہے. جب پتا ہے تو کیوں جا رہا ہے اس طرف؟ فرمایا اس لیے کہ ملک رے مجھے زیادہ عزیز ہے. پروردگار نے جو کہا ہے وعدہ وعید ہے, آئندہ میں ہوگا, لیکن مجھے ان ہینڈ چاہیے, کیش چاہیے. رے کی مجھے ابھی مل رہی ہے, حالانکہ رے بھی اسے نہیں ملی. تو بہت سی اوقات انسان جو ہے اس حتیٰ عمر ایک شخص آتا ہے عمر سعد سے ملاقات کرتا ہے, یہی گفتگو شروع ہوتی ہے کہ تو کیوں بند کر رہا پانی؟ عمر سعد کہتا ہے مگر تو مجھے مسلمان نہیں سمجھتا ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ تم نے سلام نہیں کیا مجھے. کہا کہ تجھے سلام کروں میں, لیکن تو خود اقرار کرے کہ تو جہنم میں جانے والا ہے, تو اپنا کو مسلمان کہہ رہا ہے, رسول کا ماننے والا کہتا ہے, اور تو امام کے اوپر پانی بند کر رہا ہے. تو عمر صاحب پھر کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے, لیکن ملک رے حب دنیا, دنیا کی جاہ و مقام انسان کو اندھا کر دیتی ہے, انسان کو اس کے آگے ولی خدا نظر نہیں آتا ہے. اب دیکھیں حضرت عباس علیہ افضل التحیت والسلام, کیا نہیں تھا ان کے پاس؟ جوان تھے, زور بازو
تھا, مشہور اور معروف تھے, دنیا عرب میں ان کا احترام تھا. عاشورہ کے دن امان نامہ بھی آیا تھا کہ اے عباس تم ہماری سائڈ آ جاؤ, ہماری طرف آ جاؤ, یا حسین کو چھوڑ کر چلے جاؤ, تم امان, تمہاری زندگی امان ہے, تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. حضرت عباس نے کیا کہا کہ میں اپنی زندگی بچا لوں اور امام جو ہے فرزند زہرا, فرزند رسول شہید ہو جائے, یہ کیسا امان نامہ ہے؟ تو ہم لوگ جب ذکر کرتے ہیں ان مصائب کا, ان مصیبتوں کا, حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا, تو ذرا سوچے کہ حضرت عباس علیہ السلام کو کیا لطف آ رہا تھا اطاعت میں, کہ جہاں پہ دنیا کی بادشاہی انہیں کچھ نظر نہیں آ رہی تھی. حضرت اطاعت ولی خدا, اطاعت امام حسین علیہ السلام میں وہ مزہ آ رہا تھا حضرت عباس کو. کسی نے حضرت عباس کو مجبور تو نہیں کیا تھا, لیکن خدا نے متعال کی طرف سے وہ لطف ہے, اور یہ لطف کہ اطاعت کرے انسان اور اس اطاعت کے اندر اسے لطف آئے. اگر انسان حیات طیبہ تک پہنچ جائے تو اسے اپنی عبادت میں بھی لطف آتا ہے. حضرت عباس علیہ السلام کو ظاہر میں سخت تھا. امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا دیکھو بھائی کے جنازے پر تیر برسائے جا رہے ہیں, امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے جا رہے ہیں. کوئی بھی ہوتا انسان کے دل میں آگ لگ جاتی ہے کہ بھائی کے جنازے پر تیر برسائے جا رہے ہیں, بازو میں قدرت بھی ہے, چاہے تو سب کو ختم بھی کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے امام کہتے عباس نہیں, یہ کربلا نہیں ہے, یہاں پر جنگ نہیں کرنا ہے. امام خاموش ہو گئے, حتیٰ یہ بھی نہیں کہا کہ تم کیسے بھائی, تمہارے بھائی کے اوپر جو ہے تیر برس ہے, آپ کہہ رہے خاموش رہنے کے لیے, نہیں. اعتراض بھی نہیں کیا کہ کیوں. ولید کے دربار میں جب مروان نے گستاخی کی, حضرت عباس اندر گئے, چاہتے تھے اس کے سامنے برخورد کرنا, اس کے سامنے اس کو اپنی جگہ بتانا, اس کا اپنا مقام بتانا, لیکن امام نے کہا عباس یہ کربلا نہیں ہے. واپس آ گئے, تلوار کو نیام میں رکھا, واپس آ گئے. یہ بھی نہیں کہا کہ مولا لیکن آپ کی گستاخی کر رہا تھا, نہیں. امام نے کہا نہیں تو نہیں. حتیٰ کربلا میں کہ جب تمام اصحاب سب جا چکے تھے, حضرت عباس علیہ السلام جب آتے ہیں بار بار جنگ کی اجازت دینے کے لیے, امام فرماتے تو میرے لشکر کا فرماندہ ہے, تجھے کیسے اجازت دے دوں. اور پھر کہا کہ جنگ نہیں بلکہ سبیل کا انتظام کرو. تب بھی ایک اعتراض نہیں کیا ہے حضرت عباس علیہ السلام نے. چاہتے تو کہہ سکتے مولا آپ نے تو جو ہے کہا تھا, بھیا حسن کے جنازے پر بھی کہا تھا کربلا میں, ولید کے دربار میں کہا کربلا میں, آج تو کربلا آ گئی ہے, آج تو اجازت دے دے. نہیں, یہ اطاعت کے مخالف ہے. یہ اخلاق اطاعت والا اخلاق نہیں, یہ بندگی والا اخلاق یہ ہے کہ جب مولا کچھ کہتے ہیں تو اسے مان لے. اور بندگی کا مظاہرہ کس قدر کیا. اب دیکھیں آج بھی اگر آپ حضرت عباس علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے گنبدوں کی طرف نظر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ گلدستہ کا جو بیس ہے امام حسین کی گولڈن ہے, حضرت عباس کی جو ہے فیروزہ کاشیکاری کی گولڈ نہیں ہے اس پر. جو انجینئر تھا جو وہاں کا, اس نے بہت کوشش کی اس کو گولڈ کرنے کے لیے. ایک بار ہوا, پھر اگلی وقت دن گئے تو گرا ہوا تھا, دوسری بار گئے پھر گئے تو دیکھا گرا ہوا ہے, تیسری بار پھر بھی دیکھا. شخص پریشان ہے کہ مولا کیا ہم سے کوئی خطا ہو رہی ہے, آپ قبول نہیں کر رہے, آپ ناراض ہو گئے ہم سے. تو شخص رات کو خواب میں دیکھتا ہے, فرمایا اگر تو مجھے امام حسین جیسا کرنا چاہ رہا ہے, اگر ان کے یہاں پہ گولڈ ہے تو مجھے بھی گولڈ مقایسہ کرنا چاہ رہا ہے امام حسین کا عباس سے, تو یہ جان لے کہ حضرت عباس کا کوئی مقابلہ نہیں امام کے سامنے. دیکھیں کیا مقام ہے حضرت عباس کا, کیا خلوص ہے, کیا اطاعت ہے مولا عباس علیہ السلام کی. عزادارو آج 8 محرم جہاں پر حضرت عباس علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ 7 محرم کو خیموں میں پانی بند ہو گیا تھا. 8 کی رات سے العطش کی صدائیں بلند تھی, اور جب بھی کوئی العطش کا نام لیتا ہے تو ذہن میں مشق سکینہ آتی ہے, اور جب بھی مشق سکینہ آتی ہے تو باب الحوائج ابوالفضل عباس کا ذکر آتا ہے. عزادارو آج شب جمعہ بھی ہے, آج امام زمانہ بھی محفلوں میں آتے ہیں, خصوصاً وہ محفل کے جہاں پر ذکر عباس ہوتا ہے. عزادارو شب عاشور
گزر گئی. آہستہ آہستہ بچے العطش کہتے رہے. صبح عاشور بھی آ گئی اور تشنگی اس مرحلے پر ہے، اس شدت کے مرحلے پر ہے کہ روایت میں ہے کہ جہاں پر مشکوں کو رکھا گیا تھا وہاں پر بچے نوبت لے کر جاتے ہیں، اپنے کرتے کے دامن کو اٹھاتے ہیں، اس سے مس کرتے ہیں کہ شاید کچھ ٹھنڈک حاصل ہو جائے، شاید کچھ سکون مل جائے. آزاداروں، عطر عاشور، روز عاشور شروع ہو گیا. ایک کے بعد ایک اصحاب جاتے رہے، انصار جاتے رہے، بنی ہاشم کی نوبت آ گئی. اب جب صرف 4 مجاہد بچے تھے. ایک حضرت قمر بنی ہاشم، علی اکبر علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور ایک 6 ماہ علی اصغر. جب یہ 4 مجاہد باقی تھے، حضرت عباس آ کے کہتے ہیں مولا اب تو اجازت دے دے، اب تو مجھے جانے دے مقتل میں بھی بتاؤ. دیکھیں شب عاشور زہیر اور حبیب نے حضرت عباس سے کہا تھا عباس تمہیں پتا ہے مولا علی نے کس دن کے لیے تمہیں مانگا تھا؟ حضرت عباس کہتے ہیں جلال دلا رہے ہو، روز عاشور تو آنے دو، پھر بتاؤں گا کہ میری رگوں میں بھی علی ابن ابی طالب کا خون ہے. ہائے لیکن عاشور آئی، ظہر عاشور آئی، مولا اجازت چاہتے ہیں لیکن امام اجازت نہیں دیتے ہیں. کہتے عباس تجھے کیسے اجازت دے دوں، اس لیے کہ عباس صرف علمدار نہیں ہے بلکہ حسین کی طاقت کا نام ہے عباس، اہل حرم کی ڈھارس کا نام ہے عباس. اب جب تک عباس ہے تب تک اہل حرم چین سے سوتے ہیں، لیکن ہائے جیسے آج شام غریبہ آئے گی تو دشمن آرام سے سوئے گا لیکن اہل حرم راتوں میں بے در و در ہو جائیں گے. اجازت مانگتے ہیں، اجازت کی طلب کرتے ہیں لیکن اجازت نہیں ملتی. فرمایا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، جب ہمیں مشکل آتی ہے ہم اہل بیت کو پکارتے ہیں لیکن جب اہل بیت کو مشکل آتی ہے تو عباس کو پکارتے ہیں. کہا نہیں عباس تم علمدار ہو. ایک بار مولا عباس مڑ کے کہتے ہیں مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ بس وہ بھائیوں کی گفتگو چل رہی تھی کہ وہاں پر جناب سکینہ آتی ہے اور کہتی ہے چچا عباس پانی کی شدت مارے ڈال رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، العطش. جناب سکینہ فرماتی ہے کہ سارے بچوں نے مجھ سے کہا سکینہ تم اگر چچا عباس سے کہو گی تو چچا عباس پانی کا سبیل کر دیں گے. ہائے میں کہوں گا اے سکینہ اتنی سفارش نہ کرے عباس کی، عباس کو مقتل نہ بھیجے، اس لیے کہ شام غریبہ میں چچا بہت یاد آئے گا جب دشمن آ کے تازیانے لگائیں گے، جب دشمن آ کے تماچے لگائیں گے، جب دشمن آ کے گوہر چھینیں گے تو یہ عباس بہت یاد آئے گا. مولا حسین نے کہا عباس لڑنے کی اجازت تو نہیں ہے، جنگ کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن بچوں کے لیے سبیل کا انتظام کرو اور بہن سے بھی خدا حافظی کر لینا، بہن سے بھی رخصتی لے لینا. حضرت عباس جاتے ہیں جناب زینب کے خیمے کے پاس اور کہتے ہیں شہزادی مقتل جا رہا ہوں، میدان جا رہا ہوں پانی لینے کے لیے. جیسے زینب نے میدان کا نام سنا کھڑی ہو کر کہی عباس کہاں جا رہے ہو، ہمیں کہاں چھوڑ کر جاؤ گے؟ کہا شہزادی پانی لینے جا رہا ہوں. جناب زینب فرماتی عباس جانا ہے تو جاؤ، امام نے تمہیں اجازت دے دی ہے تو میں تمہیں روکوں گی نہیں، لیکن ایک بات سن کے جاؤ. جب بابا علی کا زمانہ تھا ہم کوفے کے باہر انتظار کر رہے تھے تاکہ رات ہو جائے، ایک اچانک سے بابا نے مجھے دیکھا، میرے بازوؤں کو دیکھا اور زاروں قطار گریا کیا. میں نے کہا بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا بیٹی زینب آج ہم انتظار کر رہے ہیں کہ رات کا اندھیرا ہو جائے، کل تم انتظار کرو گی تاکہ بازار سج جائے. آج ہم اندھیرے کا انتظار کر رہے ہیں، کل تمہیں دن میں سورج کی چمکتی دھوپ میں لے جایا جائے گا. ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم آزاد ہیں، لیکن ہائے کل تم اسیر ہوگی، تمہارے شانہ میں رسن بنی ہوگی. میں سوچا کرتی تھی کہ جس کے 18 بھائی ہو، جس کا ایک بھائی ابوالفضل عباس ہو، اس کے کس
دشمن کے اندر جسارت ہوگی کہ مجھے نب کے شانوں میں رسن کو باندھے. لیکن ہاں عباس آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ میدان جا رہے ہو, مقتل جا رہے ہو, صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا. مجھے یقین ہو گیا کہ بابا نے جو کہا تھا وہ عنقریب واقع ہونے والا ہے. اجرکم اللہ. مولا آپ لوگوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. وفا بالفضل العباس مشق سکینہ کو لے کر فرات کی طرف جا رہے ہیں. سکینہ بچوں کو ایک خیمے میں جمع کر کے کہتی ہے دیکھو ابھی چچا پانی لے کر آئیں گے. عباس اس سرعت سے جاتے ہیں, دشمن کو لگا کہ عباس جنگ کرنے آ رہے ہیں. حضرت عباس اس سرعت سے گئے, دشمنوں کی صفوں کو توڑتے ہوئے فرات تک پہنچے. لیکن دشمن متوجہ ہو گیا کہ عباس لڑنے نہیں آئے ہیں. عباس لڑنے کا ارادہ نہیں کرتے بلکہ پانی لینے آئے ہیں. عباس پانی کو بھرتے ہیں فرات میں. ایک بار چلو میں پانی لیا اور نہ جانے کیا سوچا, شاید حسین کی پیاس یاد آ گئی, یا شاید کہا ہو گئے اے پانی تیرے وجود کا کیا فائدہ جب فرزند زہرا وہ جسے کورمیر میں آب کوثر ملا تھا وہ پیاسا ہو. پانی کے اوپر پھینکا, اٹھے, مشک کو اٹھایا. اب جب مڑ کے دیکھا تو دشمنوں نے پیرا سنگین کر دیا ہے, جانے کا کوئی راستہ بچا نہیں ہے. حضرت عباس نے نخلستان کا راستہ انتخاب کیا, کھجور کے باغوں کا راستہ انتخاب کیا. اب حضرت عباس تیزی سے جا رہے ہیں, جاتے ہیں. عمر سعد کہتا ہے کہ دیکھو اب پانی خیمے تک نہ پہنچ جائے. اگر یہ پانی خیمے تک پہنچ گیا تو ساری محنتیں برباد ہو جائے گی. اب لوگوں نے حملہ کرنا شروع کیا, بہت سے نے تیر مارا, کسی نے برز مارنے کی کوشش کی, کسی نے نیزہ پھینکا. عباس کے جسم پر لگتا گیا لیکن مشق کو بچا کے رکھا. لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ ایک ملعون نے عباس کے دائیں ہاتھ پر حملہ کیا. عباس کا دائیں ہاتھ شہید ہو گیا. عباس فرماتے ہیں واللہ ان قطعتم یمینی فانی احامی ابدا ان دینی, کہ اے دشمنو تم نے میرے ہاتھ کو قطع کر دیا ہے, تم نے میرے ہاتھ کو شہید کر دیا ہے, لیکن یہ جانو کہ عباس ہمیشہ اپنے بھائی کی نصرت کرے گا. عباس نے مشق کو بائیں ہاتھ پر رکھا, بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ ایک دشمن نے نخلستان کے پیچھے سے حملہ کیا. بایاں ہاتھ بھی بایاں بازو بھی حضرت عباس کے شہید ہو گیا. لیکن عباس نے مشق کو منہ پر رکھا, منہ میں رکھ کر جا رہے ہیں. فوج کیا پریشان ہے, اگر روکے تو کیسے روکے, ہاتھ بھی نہیں ہے, جسم بھی تیروں سے چھلی ہے لیکن چلتا چلا جا رہا ہے. عمر سعد نے کہا ہرملا آج جا تیرا کام ہے مجھے. ایک ہرملا نے تیر اصغر کو مارا تھا. ہرملا آجا تیری پھر سے ضرورت ہے. ہرملا آگے بڑھتا ہے. عمر سعد کہتا ہے کہ ہرملا اسے روکنے کی کوشش کر, یہ تو چلتا چلا جا رہا ہے, نہ ہاتھ ہے, جسم بھی تیروں سے چھلی ہے لیکن رک نہیں رہا ہے. ہرملا کہتا ہے عمر سعد عباس کی جان اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, عباس کی جان اس مشق میں ہے جسے وہ لے کر جا رہا ہے. ہرملا نے نشانہ لیا, ہاں نشانہ لینا تھا, تیر کو چھوڑا, مشق پر جا کے لگا, سارا پانی زمین پر آتے ہیں عباس کے سرانے اور فرماتے ہیں الان ان کا سرداری وقلت حیلتی. ہاں عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی, میری قوت بازو چلی گئی, اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری شہادت بھی نزدیک ہے. عباس کے سر کو گود میں رکھا, کہا عباس کوئی وصیت تو فرمائے. حضرت عباس فرماتے ہیں دو وصیتیں ہیں. پہلی وصیت تو یہ ہے آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا, اس لیے کہ سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا پانی لے آؤں گا, پانی تو نہ لے جا سکا, میرے لاشے کو بھی خیمے میں نہ لے جانا. دوسری وصیت یہ ہے آقا جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی, اب چاہتا ہوں کہ جب دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کی زیارت آخری بار کر لوں. لیکن ہاں ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے, اگر زحمت نہ ہو تو خون پاک کر دے تاکہ آپ کی زیارت کر
پہلو وصیت پر عمل ہوا۔ اب امام حسین اس علم کو لے کر خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ سکینہ خوش ہو رہی ہے، بچوں سے کہہ رہی ہے چچا کا علم آ رہا ہے۔ جیسے ہی علم نزدیک آتا ہے، خیمے کے پاس پہنچتا ہے، سکینہ آگے بڑھ کے دوڑ کر کہتی ہے بابا چچا عباس کہاں ہے؟ امام نے کچھ نہیں کہا، صرف گئے امام حضرت عباس کے خیمے کی طرف، خیمے کی لکڑیوں کو گرا دیا، کہا سکینہ اب عباس چچا نہیں رہے، اب اسیری کے لیے تیار ہو جاؤ، اب یتیمی کے لیے تیار ہو جاؤ، اب تماچے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سکینہ بابا سے لپٹ گئی، عرض کرتی ہے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، میں پانی نہیں مانگوں گی، مجھے چچا عباس دے دیجئے، مجھے عباس چاہیے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ ساتھ مل کے پڑھتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين برحمت اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد ہماری اس عبادت کو، ہمارے ان اشکوں کو، ہماری عزاداری کو ہمارے قبر کی پہلی رات میں ہمارے لیے ذریعہ اور وسیلہ قرار دینا۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد مریض جہاں کہیں مومنین جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بحق پروردگار بحق محمد وآل محمد جن کے والدین زندہ ہیں انہیں طول عمر صحت و عافیت کے ساتھ عنایت فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں جوار اہل بیت نصیب فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد اس وبا کا جلد از جلد اس دنیا سے خاتمہ فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد جنہیں اولاد جن کے پاس اولاد نہیں انہیں اولاد صالح اور نرینہ عنایت فرما۔ پروردگار جن کے پاس اولاد ہے انہیں ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد ہم میں ہماری اولاد میں ہماری نسل میں محبت و ولایت اہل بیت علیہم السلام قرار دے۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد مقامات مقدسہ مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بحق محمد وآل محمد ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہم اس طریقے سے بنا دے جس طریقے سے تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔